بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 356 قبل مسیح کی بات ہے کہ ریاست مقدونیہ کے حکمران فلپ دوم کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ فلپ نے اس کا نام الیگزینڈر سکندر رکھا۔ یہ بچہ 13 سال کی عمر میں عظیم استاد ارسطو کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ 16 سال کی عمر تک یہ لڑکا ارسطو کا شاگرد رہا۔ سکندر جب 20 سال کا ہوا تو اس کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ یوں سکندر نے تخت سنبھال لیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے لگا۔ جلد ہی اس نے سارے یونان پر اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ پھر سکندر نے اس وقت مشرقی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایران کی طرف توجہ مبذول کی۔ جلد ہی اس نے پوری ایرانی سلطنت پر اقتدار حاصل کر لیا۔ پھر وہ مصر کی طرف چل نکلا۔ مصر میں کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ یہاں اس نے بحر اوقیانوس کے کنارے ایک جدید شہر کی بنیاد رکھی جو اس کے نام سے سکندریہ کہلایا۔ مصر کے بعد سکندر نے باب الونینا کو تاراج کیا۔ بابل سے سکندر نے سمرقند کا رخ کیا۔ سمرقند کے بعد اس نے افغانستان کے راستے برے صغیر کا ارادہ کیا تو افغان علاقوں اور ٹیکسلا کے راجہ امبی کو پیغام بھیجا کہ وہ سمرقند میں اس کے حضور حاضر ہوں۔ ٹیکسلا کا راجہ امبی بیش قیمت تحائف لے کر سکندر کے دربار میں پیش ہو گیا۔ امبی نے سکندر کو ٹیکسلا سے آگے جہلم کے راجہ پور پورس کی سلطنت اور سپاہ کے بارے میں معلومات دیں اور اپنے 5000 جنگجو دینے کا وعدہ بھی کیا۔ راجہ امبی نے سکندر کی دریائے سندھ عبور کرانے میں مدد کی۔ ٹیکسلا میں مختصر قیام کے بعد سکندر اعظم نے راجہ پورس کو شکست دی۔ سکندر اعظم 20 سال کی عمر میں اپنے وطن سے نکلا تھا۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی ملک میں لمبا عرصہ نہیں ٹھہرا تھا۔ ہر منزل پر اسے آگے بڑھنے کی جلدی ہوتی تھی۔ برے صغیر کی سرحد میں داخل ہونے پر سکندر اعظم کو معلوم ہوا کہ اس سرزمین پر ایسے رشی اور جوگی ہیں جنہوں نے لافانی زندگی کا راز ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ اس راز کو جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تاکہ لمبی عمر پا کر وہ ساری دنیا فتح کر سکے۔ سکندر اعظم نے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک ایسے سادھو کا پتہ کرو جو لافانی زندگی کا راز جانتا ہو۔ سپاہی ایسے جوگی کی تلاش میں لگ گئے۔ ایک جگہ پر سپاہیوں کی بر آئی جب انہیں پتہ چلا کہ ایک ویرانے میں درخت کے نیچے ایسا ہی ایک کامل جوگی موجود ہے۔ سکندر کے سپاہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لنگوٹ باندھے درخت کے نیچے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ سپاہیوں نے جوگی کو بامشکل اپنی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کے پاس چلنا ہوگا۔ جوگی نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور کہا کہ سیدھے طریقے سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہی کچھ کرتے آئے تھے اور ان کے لیے گردن اڑانا عام سی بات تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جوگی ٹس سے مس نہیں ہوا اور کہا تم جو چاہے کرو لیکن وہ اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ سپاہیوں کی حیرت بڑھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو پاؤں پر گر کر زندگی کی بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی چلنے کو تیار نہیں تو انہوں نے اسے بڑے انعام کی پیشکش کی، لیکن وہ پھر بھی چلنے پر راضی نہ ہوا۔ آخرکار سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ چل کر سکندر اعظم کو معاملے کی خبر دینی چاہیے۔ سکندر نے ساری کہانی سنی تو اس نے کہا کہ اسے کسی قسم کے بندے کی تلاش تھی، وہ یہی ہے۔ سکندر نے تازہ دم گھوڑا لیا، جنگجو ساتھ لیے اور سادھو کے پاس پہنچ گیا۔ گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے سکندر نے سادھو کو اپنے بارے میں بتایا اور لافانی ہونے کے راز کے بارے میں پوچھا۔ سادھو نے کہا کہ پہلے تو اس جانور کی جان چھوڑ دو اور اتر کر میرے پاس آؤ۔ سکندر گھوڑے سے اترا اور سادھو کے پاس بیٹھ گیا۔ سادھو نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں تمہیں لافانی زندگی حاصل کرنے کا راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ایک بہت کٹھن راستہ ہے۔ اس نے سکندر اعظم کو ایک راستہ بتایا، راستے کی چند بڑی نشانیاں بتائیں اور کہا کہ اس راستے پر چلتے ہوئے تم ایک غار کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ غار میں داخل ہو کر تھوڑی دور تمہیں بہت صاف اور شفاف پانی کی ایک جھیل ملے گی۔ جو بھی اس جھیل سے سیراب ہو گیا وہ لافانی ہو گیا۔ سکندر یہ سن کر بہت خوش ہوا
اور اس نے راستے کے نشانات سادھو کے ساتھ ساتھ دہرائے تاکہ ازبر ہو جائیں اور منزل پر پہنچنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور منزل کی طرف چل پڑا۔ سادھو کے بتائے ہوئے ابتدائی نشانات جب ٹھیک نکلے اور منزل قریب آنے لگی تو یکا یک سکندر کے دل میں خیال آیا کہ میرے دستے کے سپاہیوں نے بھی آب حیات پی لیا تو وہ بھی لافانی ہو جائیں گے، جبکہ وہ اکیلا لافانی ہونا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سپاہیوں کو وہاں رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اسے اپنے سامنے ایک غار نظر آئی جو بالکل اسی طرح تھی جیسا سادھو نے نقشہ کھینچا تھا۔ یہ جان کر وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا۔ سکندر اعظم کا دل اچھلنے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور چند ہی لمحوں بعد آب حیات پی کر ہمیشہ کی زندگی پانے والا ہے، اور پھر وہ بڑھاپے اور موت سے بے فکر ہو کر ساری دنیا کو فتح کرتا جائے گا۔ سکندر اعظم غار میں داخل ہو کر آگے بڑھا تو تھوڑے فاصلے پر اس کے سامنے صاف شفاف پانی کی جھیل تھی۔ سکندر بے تاب ہو کر جھیل کے کنارے جھک گیا اور چلو بھر پانی اپنے لبوں کے قریب لے آیا۔ ابھی وہ پانی پینے کے قریب ہی تھا کہ اسے ایک آواز آئی کہ خبردار، پانی پینے سے پہلے خوب سوچ بچار کر لو۔ میں نے یہ پانی نہ جانے کتنا عرصہ پہلے پیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میں اس پانی کی بدولت اس آب حیات کو پینے کی وجہ سے مر نہیں سکتا۔ سکندر حیران ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک انتہائی لاغر آدمی بیٹھا تھا۔ سکندر جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو پانی اس کے ہاتھوں سے بہہ گیا۔ آواز نے اسے پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اوپر رحم کھاؤ، زندگی کا خاتمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ایک مقام پر پہنچ کر یہ زندگی بہت ناکارہ اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ میں یہ پانی پی کر اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں کیونکہ میں اب مر نہیں سکتا۔ سکندر کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ آب حیات پیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ گیا اور اپنی افواج میں پہنچ کر برے صغیر سے کوچ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔